تو دیکھیے ہم سمبولزم کی تحریک کی بات کر چکے، وہ ایک ٹرینڈ ہے جس کو لے کے دنیا میں افسانے و ناول لکھے گئے، فکشن لکھا گیا، اور ہم سورریلزم کی بات ہم کر چکے، کافکا کو اور مارسل پروست کو اور مطلب ورجینیا وولف کو اس حوالے سے بھی یاد رکھتے ہیں، اور خاص طور سے ورجینیا وولف اور جوائس کو ہم اس حوالے سے بھی یاد رکھتے ہیں کہ انہی سب چیزوں سے ایک چیز اور نکل کے پیدا ہوئی، بلکہ دو چیزیں پیدا ہوئیں جن کو کہ فکشن کی جو نئی ٹیکنیک اور جو اس کے نئے ٹرینڈ ہیں ان کے اندر اہم مقام حاصل ہوا، اور وہ ایک تو ہے شعور کی رو، یعنی اسٹریم آف دا کانشسنس، اور دوسری ہے آزاد تلازمہ خیال۔ آزاد تلازمہ خیال یعنی فری ایسوسیشن آف تھاٹ، اور اسی سے ایک چیز اور نکل کر آتی ہے، وہ ہے انٹرنل مونولاگ، یعنی اندرونی خود کلامی۔ ایک تو خود کلامی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کہ اندرونی خود کلامی جو زبان پہ نہیں آتی، اندر جو سوچ کے، یہ ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو اسٹریم آف کانشسنس ہے اسی کے یہ دو ٹائپ ہیں۔ اسٹریم آف کانشسنس دیکھیے میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ آپ ایک ندی میں بوٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ ایک ملاح سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے اس کنارے سے اس کنارے تک جانا ہے اور وہاں تک مجھے پہنچا دو، تو وہ آپ کو ایک خاص طرح سے چپو چلاتا ہوا ایک خاص ڈائریکشن میں، ایک خاص سمت میں آپ کو ٹہلاتا ہوا اور دوسرے کنارے پہ لے آ کے روک دیتا ہے۔ پھر اگر آپ وہاں سے واپس اپنے کنارے پہ آتے ہیں تو وہ پھر لے آتا ہے۔ یہ ہمارا عام جو زندگی ہے اس میں ہم اسی طرح سے ایک ٹارگٹ بنا کے کسی چیز کو سوچ کے اور اس کے اعتبار سے اپنے خیال کو، اور کہنا چاہیے جو ہمارے ایکشنز ہیں، جو ہمارے عمل ہیں، وہ اس طرح سے ہم جو ہیں ان کو منظم کر کے چلتے ہیں۔ لیکن اگر مان لیجیے ایسا ہو کبھی کہ ملاح کوئی نہیں ہے، مانجھی کوئی نہیں ہے، اور آپ کے پاس چپو بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ ناؤ میں بیٹھ گئے ہیں، اب آپ کو پتہ نہیں کہ ناؤ کو جانا کدھر ہے، آپ جانا تو چاہ رہے ہیں کنارے پہ، لیکن اب کنارے کی ڈائریکشن نہیں ہے وہ، کیونکہ اب ہوا کی جو موجیں ہیں وہ ہوا کی موجوں میں اور پانی کی موجیں مل کے آپ کی ناؤ کو کبھی ادھر لے جاتی ہیں، کبھی ادھر لے جاتی ہیں، کبھی ادھر لے جاتی ہیں، کبھی ادھر لے جاتی ہیں۔ یہ جو زگ زیگ والی پوزیشن ہے، اس کے بعد جب آپ کنارے پہ پہنچتے ہیں تو یہ شعور کی رو ہے۔ یعنی آج آپ نے جس طرح اپنی ناؤ کو حوالے کر دیا ہوا اور پانی کی موجوں کے، اسی طرح شعور کے حوالے آپ نے اپنی سوچوں کو کر دیا کہ جس طرف آپ کی دماغ، کیونکہ انسان کا دماغ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب 1 منٹ تو بہت ہو گیا، وہ آدھے منٹ بھی بلینک نہیں رہ سکتا، اس میں کوئی نہ کوئی آئیڈیا، کوئی نہ کوئی خیال رہتا ہی رہتا ہے۔ تو آپ جب اس کے سہارے چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جو ٹیکنیک ہے یہ شعور کی رو کہلاتی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک گلاس کو دیکھا، جوائس کی ایک کہانی ہے، اس اندر اس نے ایک گلاس کو دیکھتا ہے وہ، اور اس گلاس میں پانی رکھا ہے، اس کو وہ بس صرف گلاس کو چھوتا ہے، اور اتنی دیر میں جو اپنے پورے روح کو وہ جو ہے وہ اپنے پورے وجود کو اپنے شعور کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس طرح حوالے کر دیتا ہے کہ جو یادیں جڑی ہوئی تھیں اور جو اور انسلاکات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، جو کنوٹیشن جڑے ہوئے ہیں اس گلاس سے، شیشے کا گلاس اور پتھر کا گلاس بھی وہاں آ گیا اس کی سوچ میں، اور وہ گلاس جس سے اس نے کبھی پانی پیا تھا، اور وہ گلاس جس سے کبھی بچپن میں، اور اس کے اندر بیچ میں آپ کو بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آئے گا، کبھی آدمی بچپن میں چلا گیا، کبھی آدمی اپنے حال میں ہے، اور کبھی آدمی مستقبل میں چلا گیا، جو مستقبل کا تخیل ہے جو ابھی ہوا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں وہ کچھ سوچنے لگتا ہے، پھر لوٹ کے حال میں آتا ہے، حال سے پھر ماضی میں جاتا ہے، پھر وہ لوگ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے رہے ہیں تمام زندگی میں، یا جو جڑنے والے ہیں یا جو اس وقت جڑے ہوئے ہیں، وہ سب ایک ساتھ۔ تو یہ جو شعور کی رو ہے، اس کا استعمال اگر آپ ہمارے یہاں دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے، حالانکہ میں اسے نہیں مانتا، کہ اردو میں لندن کی ایک رات جو ناول ہے، سجاد ظہیر کا جو ناولٹ ہے، اس میں اس کو مطلب کسی حد تک استعمال کیا گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آگ کا دریا میں بھی قرۃ بن حیدر کے اس کو استعمال کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ شعور کی رو اس میں ہو، لیکن مجھے وہ شعور کی رو سے زیادہ اس کے اندر مجھے آزاد تلازمہ خیال زیادہ ملا، انٹرنل مونولاگ مجھے زیادہ ملا، اور فری ایسوسیشن آف تھاٹ مجھے زیادہ ملے۔ تو یہ تو ہوئی شعور کی رو کی ٹیکنیک، اس پہ کہ باہر بہت کچھ لکھا گیا۔ ورجینیا وولف اس کے اندر سب سے بڑا نام ہے، ان کے ناول ہے، اور نیلڈو ان کا ناول ہے، تو وہ اس کے اندر یہ تو آزاد تلازمہ خیال، فری ایسوسیشن آف تھاٹ، آپ نے آزاد چھوڑ دیا ہے اپنے خیال کو کہ وہ کسی چیز سے بھی منسلک ہو جائے کے،
ایسوسیشن یعنی کسی چیز سے جا کے منسلک ہو جانا۔ اب میں اس کی ایک تم کو مثال یہ دوں کہ مثال کے طور پہ آپ ایک مٹھائی کی دکان پہ جایا کرتے تھے کبھی بچپن میں، مٹھائی کی دکان پہ آپ جایا کرتے تھے، یا میں آپ کو اپنا ہی مطلب بتا رہا ہوں کہ میں جو میرا وطن ہے بریلی، وہاں پہ ایک جگہ بچپن کے اندر جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو اس سے باہر نکل کے ایک بہت بڑا سا پیڑ تھا پاکھڑ کا، اور اس کے نیچے ایک ٹھیلے والا کھڑے ہو کے پکوڑیاں بیچا کرتا تھا۔ تو پکوڑیاں ہم وہاں کھایا کرتے تھے اکثر، اور جیسے دھوپ کے اندر بہت دھوپ ہے تو وہ پاکھڑ کا سایہ تھا نیچے، تو اس پاکھڑ پہ ہمیشہ جو تھے وہ کچھ پرندے بولتے رہتے تھے، جس میں خاص طور سے جیسے کوے وغیرہ جو تھے اس میں وہ بہت بولتے رہتے تھے، فاختائیں بہت بولتی رہتی تھیں، چیلیں بھی دوپہر میں آ کے بیٹھتی تھیں، تو وہ آوازیں تھیں۔ تو وہ زمانہ گزر گیا، وہاں پہ کھڑے ہو کے کھایا کرتے تھے پکوڑیاں، زمانہ گزر گیا، اتنے مطلب سال ہو گئے، لیکن ایک چیز پیدا ہوئی ہمارے اندر۔ اب ہو سکتا ہے یہ سب میں نہ ہو، دیکھیے لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات ان لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہے جن کا کوئی تعلق آرٹ سے ہوتا ہے، جن کے اندر احساس کی سطح جو ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے یا تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے مطلب عام آدمی، میرے ساتھ بہت لوگ کھاتے تھے لیکن ان کو تو کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں جب بھی پکوڑیاں کھاتا ہوں تو میرے کان میں کچھ کہیں سے چیل کی آواز بھی آنے لگتی ہے اور کبوتروں کی آوازیں بھی آنے لگتی، مطلب ایسوسیشن میرا جو ہے وہ اس سے جب میں کھاتا تھا تو وہ آوازیں آتی تھی، تو وہ ایک ایسوسیشن جڑ گیا ہے ان آوازوں کے ساتھ۔ یہ چیل وغیرہ کی آوازیں میں سنتا ہوں دوپہر میں، یا بہت زیادہ کہیں میں یہاں سے نکل کے جاتا ہوں جامعہ سے تو کوے کائیں کائیں کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں لاشعوری طور پہ ان پکوڑیوں کا ایک تصور آ جاتا ہے۔ یہ فری ایسوسیشن آف تھاٹ ہے، کیونکہ پکوڑی جب کھائی گئی، جب پیڑ کے اوپر وہ بول رہے تھے یہ پرندے، لہذا پرندوں کی آواز اور پکوڑی ایسوسیٹ کر گئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک خاص مطلب آدمی کی شکل ہو، اس کو دیکھ کے اس سے کوئی اور چیز آپ کو یاد آ جائے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک آدمی کو آپ نے اگر کسی آدمی کے ساتھ لگاتار دیکھا ہے، تو اب کسی دن اگر وہ دوسرا آدمی اس کے ساتھ نہ آئے تو اس کو دیکھ کے اس دوسرے آدمی کی یاد آ جاتی ہے۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں، جیسے شری کرشن ہیں، تو شری کرشن کے ہم نے کتنے پوسٹرز دیکھے ہیں، ہے نا، جو بھی ہم نے ان کے دیکھے ہیں پوسٹرز، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زیادہ تر جو ان کے پوسٹر بنتے ہیں، دھارمک پوسٹر ان کے بنتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بانسری لگی ہوئی ہے منہ میں، بانسری بجا رہے ہیں، گردر گوپالا بانسری بجا رہے ہیں۔ تو اب اگر خالی بانسری ہم کہیں دیکھیں بکتی ہوئی تو میرے ذہن میں تصور جاتا ہے کرشن کا، صرف بانسری کو دیکھ کے، جبکہ بانسری خالی بک رہی ہے، لیکن کرشن، کیونکہ میں نے اتنی بار بانسری کو کرشن کے ساتھ دیکھا ہے اور کرشن کو بانسری کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ کرشن اور بانسری جو ہے وہ ایک دوسرے سے ایک انہوں نے بے نام کا رشتہ قائم کر لیا۔ دس از کالڈ دا ایسوسیشن۔ دو قریبی دوست جن کو آپ نے بہت دیکھا ہو تو وہی میں نے آپ سے بتایا کہ اس میں سے ایک کسی دن نہ آئے تو آدمی پوچھتا ہے کہ بھئی وہ کہاں ہے، جب کوئی رشتہ نہیں ہے، بس آپ نے ساتھ ساتھ دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کا بھائی ہے یا وہ میاں بیوی ہیں، وہ تو رشتہ بن گیا، نہیں، یہ تو فری ایسوسیشن ہے کہ ایک چیز کو آپ نے، ایک چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ میں ایک ہوٹل میں جا کے ٹھہرا الہ آباد میں ایک زمانے میں، بہت پرانی بات ہے، تو میں وہاں پہ 5-6 دن مطلب ٹھہرا ہوٹل میں جا کے، مجھے کچھ ایگزام دینا تھا، تو مجھے بڑی پریشانی، چونکہ جتنی دیر میں وہاں بیٹھ کے پڑھتا تھا تو رات دن اس ہوٹل کے نیچے کوئی کارخانہ تھا چھوٹا تھا، جس میں کہ بلند آواز میں شور ہوتا رہتا تھا مشینوں کا، اور وہ شور رات کے 2 بجے تک ہوتا تھا، اور میں بڑا پریشان تھا اس شور سے۔ میں پڑھ رہا ہوتا تھا اس وقت، میں آپ کو بتاؤں بڑے مزے کی بات، کہ میرا پیپر تھا اور میں پڑھ رہا ہوتا تھا فلسفہ۔ میں اس وقت جو تھا وہ ایک خاص موضوع جو تھا فلسفے کا، وہ ہندوستانی فلسفے کے اندر ایک خاص اسکول ہے جین کی فلسفی کا، وہ میں پڑھ رہا ہوتا تھا، اور ظاہر ہے کہ فلسفہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور شور بھی آ رہا ہوتا ہے،
اتنا مجھے یاد ہے کہ اس موضوع کو میں نے جب بھی پڑھا ہے تو وہ شور اس ہوٹل میں تھا، اور وہ چونکہ یادیں میرے اندر بہت گہری ہو گئیں، چونکہ میں بہت سیریسلی وہاں پہ وہ کمپٹیشن کا ایگزام دینے کے لیے گیا تھا اور ان سب چیزوں میں تھا، تو وہ بہت زیادہ میں نے اس کو ایبزارب کر کے میں پڑھنا چاہ رہا تھا۔ کانوں میں روئی ٹھونسنے کے باوجود وہ آواز مجھے آ رہی تھی، کوئی اور ہوٹل میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، سستا سا ہوٹل تھا، اسٹوڈنٹ کا زمانہ تھا، میں وہاں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی میں مشینوں کی آواز سنتا ہوں تو کہیں سے وہ کچھ انڈین فلاسفی کی وہ ایک ہری سی کتاب میرے سامنے آ جاتی ہے، CD شرما کی، جو میں نے رٹ ڈالی تھی اس زمانے میں۔ تو وہ پروفیسر CD شرما کی کتاب تھی انڈین فلاسفی کی، وہ کہیں سے آ جاتی ہے، جو آج وہ کتاب میرے پاس نہیں ہے، مگر اس وقت مشینوں کی اس طرح کے شور کی آواز، اس سے ملتی جلتی آواز سن کے اس کا ٹائٹل ہرا سا اور CD شرما لکھا ہوا میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اب اگر ان چیزوں کو اگر آپ استعمال کر سکیں ٹیکنک کی طرح فکشن میں، تو فکشن کتنا مالا مال ہو گیا۔ یہ وہ ٹیکنکس ہیں جن کو کہ وہ جو روایتی ریئلزم تھا، وہ جو روایتی حقیقت نگاری تھی، گورکی والی یا ٹالسٹائے والی یا پریم چند والی یا علی عباس حسینی والی اردو کے اندر ہم کہیں، یا ترقی پسند لوگوں کے، وہ سوچ نہیں سکتے، وہاں پر اس کا تصور نہیں تھا۔ تو یہ تو تب ہوا نا کہ جب انسان کا شعور، جیسا میں نے کہا کہ کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا گیا، الجھتا چلا گیا۔ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالیدہ بہت ہو گیا، حالانکہ بالیدہ بھی ہوا، لیکن جب الجھنیں زیادہ پیدا ہوتی گئیں اور نئی نئی چیزوں سے آپ کا ٹکراؤ ہوا اور نئی نئی چیزوں سے آپ کا تصادم ہوا، تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ پیدا ہوئی ہیں، یہ ایجاد نہیں ہے، یہ خود اس کے اوپر وارد ہوئی ہیں۔ اور جب وارد ہوئی ہیں تو اس تجربے کو جب اس نے فکشن میں استعمال کیا تو اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک ٹیکنک کی طرح میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن جب وہ ٹیکنک کی طرح استعمال ہو گیا، لوگوں نے اس کو پسند کیا، چونکہ اس سے نئی نئی بصیرتوں کے در ہمارے سامنے کھلے، تو وہ ایک رجحان کے طور پہ، ایک ٹرینڈ کے طور پہ، اور لوگ بھی اس کی تقلید کرنے لگے۔ اب اس میں بھی دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی تقلید اگر وہ کرتا ہے جس کو ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ادب کہلاتا ہے، وہ جھوٹا فکشن کہلاتا ہے، اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ اور جو اس پورے تجربے سے سچے طریقے سے خود گزرا ہوتا ہے، وہ جو فکشن میں ان چیزوں کو کچھ واقعات کے سہارے، کچھ دوسرے کردار جو ہوتے ہیں اس کے سہارے جب اس کو رقم کرتا ہے، تو اس میں وہ تاثیر اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس کا اس تجربے سے باقاعدہ سامنا ہوا ہوتا ہے۔ انٹرنل مونولاگ کی بات ہو جو کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ خود کلامیاں تو یہ ہوتی ہیں کہ آدمی اپنے آپ خود سے بول رہا ہے۔ اکثر وہ لوگ جن کو کہ جو انسین ہو جاتے ہیں یا جو تھوڑا سا اپنا دماغی توازن کھو دیتے ہیں، یا اور بھی لوگ بڑبڑانے کی عادت ہوتی ہے کہ اپنا فرسٹریشن دور کرنے کے لیے وہ بڑبڑاتے ہیں، ایسے بڑبڑاتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی سنیں، اور ان کا مقصد ہوتا بھی دوسروں کو سنانا ہی ہے۔ یہ مطلب بظاہر وہ کسی سے مخاطب نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی بات ایسے کہتے ہیں بلند آواز میں، کہ حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، لیکن دراصل ان کا مقصد دوسروں کو سنانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ انٹرنل مونولاگ ہے، یہ داخلی خود کلامی ہے، اور داخلی خود کلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز زبان پہ نہیں آ رہی ہے، لیکن اندر دل میں جو کچھ چل رہا ہے آپ کے، کبھی آپ خود سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈائلاگ کی شکل میں نہیں آ رہا ہے، یعنی منہ پہ نہیں آ رہا ہے، وہ آواز کی شکل میں نہیں آ رہا ہے، وہ خیال کی سطح پہ ہے آپ کی۔ جیسے آپ بیٹھے بیٹھے سوچیں اب مجھے آج جانا ہے، اب مجھے اب کیمرہ لے کے نکلنا ہے، اب مجھے سر سے بات چیت کرنی ہے، ابھی تو میں اٹھا ہوں سو کے، ابھی ٹھیک ہے میں بائک اسٹارٹ کروں گا۔ چائے کے اندر میٹھا کم تھا، تو وجہ اس کے کہ میں زور سے کہوں چائے میں میٹھا کم ہے، اندر ہی سوچتا ہوں۔ یہ جو انٹرنل مونولاگ ہے، اس سے ایک نئی تاثیر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی تو بہت بہت بڑی حقیقت ہے۔ میں نے کہا نا کہ فکشن میں تو بہت بالکل، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر فکشن جھوٹ ہے تو ایک ایسا جھوٹ ہے جس میں سچ کا ایک بہت وسیع تر تصور چھپا ہوا ہے۔ تو یہ جو اندر ہو رہا ہے، آپ کے جو اندر ہے، اس کو بھی جگہ دینے کی کوشش کی گئی۔ اب جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو لوگوں نے کہا کہ تو بڑا ایبسٹریکشن ہے، تجریدیت ہے، یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو ہم تک کمیونیکیٹ نہیں ہوتا۔ تو یقیناً کمیونیکیٹ نہیں ہوگا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کچھ لوگوں تک کمیونیکیٹ ہوگا جن کا وہ تجربہ، اور اس کا تجربہ، رائٹر کا تجربہ اور پڑھنے والے کا تجربہ اگر کہیں مل جاتا ہے تو وہی ہمارے لیے بہت ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ تربیت یافتہ قاری کی جو میں نے آپ سے بات کی، جس کو کہ ادب کی صحیح معنوں میں پہچان ہوتی ہے، جس کو ادب سے ایسی دلچسپی ہوتی ہے، جو ادب کو ادب کی طرح پڑھنا چاہتا ہے، ادب کو وقت گزاری کا یا تفریح کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتا، اس کے لیے تو وہ ادب نہیں ہے۔
لیکن جو ادب کی دنیا کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، جذب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہوتی. لہٰذا اب وہ ایبسٹریکشن ہے، لیکن ایبسٹریکشن کے اندر بھی پورا اور یوں تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ حقیقت نگاری کا کیسا بھی تصور کیوں نہ ہو، پوری کوئی چیز تو ہم تک ترسیل ہوتی نہیں ہے. جو کمیونیکیشن تھیوری ہے اس میں صاف کہا گیا ہے کہ 100% کمیونیکیشن از ناٹ پاسبل، اور میننگ وہ ہوتے ہی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں. میننگ کوئی چیز نہیں ہے. میننگ ایک اجتماعی سمجھوتا ہے کہ یہ لفظ ہم استعمال کریں گے تو اس کے یہ معنی لیے جائیں گے. وہ ایک ہم نے اجتماعی سمجھوتا کر لیا ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ بوتل، تو آپ سمجھ جائیے کہ بوتل یہ چیز ہے جو سامنے رکھی ہے، اس کی یہ شیپ ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو، یہ تو ہم نے ایک اجتماعی سمجھوتا کر لیا ہے کہ یہ چیز جو ہمارے سامنے رکھی ہے اس کو ہم بوتل کہتے ہیں. لیکن مت کہیے آپ اس کو بوتل، اس کو کوئی اور نام دے لیجئے. اگر اس پہ اجتماعی سمجھوتا ہو جائے کہ بجائے بوتل کے میں اس کو کہوں قلم، اور قلم کو کہوں مطلب بوتل، تو ہمیں اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ مدتوں سے ہم اپنے اجتماعی لاشعور کے ذریعے ایک نام کے اوپر ہم نے اجتماعی سمجھوتا کر رکھا ہے. ساری لغت ہماری جو ہے وہ اسی بیس کے اوپر بنی ہے. لیکن یہ تو اپنے آپ میں، لفظ تو اپنے آپ میں ایک آواز ہے. اگر اس کا ایسوسیشن کسی اور چیز سے، اور اس کا کوئی اور نام ہم دے دیں تو وہ نام مشہور ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو میننگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ کبھی پوری تو کمیونیکیٹ ہو ہی نہیں سکتی. اور یوں تو آپ یہ دیکھیے کہ باڈی لینگویج بھی ایک چیز ہوتی ہے. اب آپ اس کو کتنا سمجھتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ وہ لوگ جو باڈی لینگویج سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھیں گے. گونگے بہروں کی زبان ہوا کرتی ہے بھائی، جو کہ ویژولی چیلنج لوگ ہیں یا جو آڈیبلی چیلنج لوگ ہیں، ان کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. ان کو آپ کو ان تک پہنچنا ہوگا، وہ آپ تک نہیں آئیں گے. تو اس لیے ادب میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بار پڑھیے، اور جو تربیت یافتہ قاری ہوگا وہ اسے انٹرپریٹ. کوئی ادب کے اوپر کوئی ذمہ داری اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ آرٹسٹ ہے تو وہ لکھے گا نا جو اس نے محسوس کیا ہے. اس کو اگر ادب میں بھی آزادی نہیں ملے گی، اور صاف طور سے جب فکشن میں بھی آزادی نہیں ملے گی، صحافت وغیرہ کے اندر مطلب آپ کو اتنی آزادی نہیں ہے، آپ کو فیکٹس لکھنا ہے. لیکن جب ہم تخلیقی ادب کی بات کریں گے تو اس میں تو ہم سارا جہان ہمارا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوئیں. اور اس کے بعد دیکھیے پھر زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد جو ایک آخری بات میں آپ سے کہوں گا کہ آج کل بڑی ٹرم یوز ہوتی ہے کہ میجیکل ریئلزم یا میجک ریئلزم اور جادوئی حقیقت نگاری. تو یہ جو جادوئی حقیقت نگاری کا تصور ہے، یہ دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لیٹن امریکن جو رائٹنگ ہے ان کے اندر یہ سب پایا گیا. جو لیٹن امریکن رائٹنگ ہے، لیٹن امریکہ یعنی وسطی امریکہ کہہ لیجیے آپ، یہ وہ کنٹریز ہیں جو ان کا اس سے امریکہ سے کوئی مطلب نہیں. وہ جو مطلب یہ جو جس کو ہم یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کہتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں. مطلب امریکہ جو ہمارا بر اعظم ہے پورا، ساؤتھ امریکہ، اس سے تعلق ہے. تو یہ جو کنٹریز ہیں یہ ہمیشہ سے ان کے جو سوشو پولیٹیکل اکنامک جو ان کی کنڈیشنز رہیں گے، سماجی معاشی، اور وہ ساری کنڈیشنز ان کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے بہت ملتی جلتی ہیں، جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں. اور ان کے ہاں جن کو کہ یورپ کے جو کلچرڈ لوگ ہوں گے، جو تہذیب یافتہ لوگ ہوں گے، چونکہ وہ سائنس کی ترقی کے ذریعے اور منطق کی ترقی کے ذریعے وہ سب کہیں گے کہ یہ اندھ وشواس ہیں، یہ ضعیف الاعتقادی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دیو پریوں میں یقین رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ ایک لوک کتھائیں ہیں. تو وہاں پہ جو لٹریچر 1960 کے بعد پنپا اور جو ناولس لکھے گئے، جس میں بہت لوگ ہیں، اس میں استوریاز ہیں جن کا بہت مشہور ناول پریسیڈنٹ تھا. اس میں خوان رولفو ہیں جن کا بہت عمدہ ناول جو ہے وہ ہے پیڈرو پاراما. اس میں آپ کے کہنا چاہیے کارلوس فینوتس ہیں. یہ الگ الگ کنٹریز کے ہیں لیکن وہ موٹے طریقے سے لاطینی امریکہ ہی ہے. کوئی وینزویلا کا ہے، کوئی نکاراگوا کا ہے نا، کوئی کولمبیا کا ہے، کوئی پیرو کا ہے. تو کارلوس فینوتس ہیں، ان کا بہت مشہور ناول ہے دا آرا یا دا چینجنگ آف اسکن، کھال کا بدلنا. یہ ان کے بہت مشہور ان کے. اس کے علاوہ ارجنٹینا کا ناولسٹ ہے کورتازار کا بہت مشہور ناول ہے ہاپ اسکاچ.
تو یہ جو حافظ کوچ ناول ہے یا اور ناول ہیں، پھر بعد میں یہ مارکیز کا ناول ہے. مارکیز نے کئی ناول لکھے ہیں، بہت ناول لکھے ہیں، لیکن جس ناول پہ اس کو نوبل پرائز ملا وہ 100 ایئرس آف دا سالیٹیچیوڈ ہے، تنہائی کے 100 سال، جس کے اوپر کہ اس کو نوبل پرائز ملا. تو یہ سارے لوگ کافی پڑھے لکھے لوگ تھے، اور جو یورپ کی جو یہ جتنی ٹیکنک تھیں حقیقت نگاری کی، اس ٹیکنک سے وہ متاثر نہیں تھے. انہوں نے یورپین لٹریچر پڑھا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہماری حقیقت کو ایبزارب کرنے کا جو طریقہ ہے ہمارے عوام میں وہ آپ کا نہیں ہے. تو ہماری جو حقیقت ہے اس حقیقت ہی میں ایک عجیب جادو چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں جو چیز خون میں شامل ہے لوک کتھاؤں کے ذریعے، اور یہ ان سب چیزوں کو اس نے انہوں نے اپنے ناولوں میں استعمال کرنا شروع کیا. تو وہ ریئلزم بھی ہے اور وہ میجک بھی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے. اس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ 100 یہ مارکیز کے ناول میں ایک لڑکی جو ہے وہ چھت کے اوپر چادر سکھانے کے لیے جاتی ہے، اور دھونے کے بعد چادر سکھانے جاتی ہے. چھت پہ بہت تیز ہوا چل رہی ہے، وہاں یہی ہوتا ہے، بارش ہو رہی ہے تو مدتوں بارش ہوگی، ہوا چل رہی ہے تو مدتوں ہوا چلے گی، اور حبس ہو جائے گا تو مدتوں حبس چلے گا. تو بہت تیز ہوا چل رہی ہے، اتنی ہوا تیز چل رہی ہے کہ اس کی چادر اڑی جاتی ہے. وہ چادر کو اڑنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے. اس کو جب اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو چادر کو پکڑ لیتی ہے، لیکن چادر میں اتنی طاقت ہے ہوا کہ وہ اسے اڑا لے آ رہی ہے. وہ اسے روکتی ہے. غرض یہ کہ ہوا اتنی طاقتور ہے کہ چادر کے ساتھ وہ لڑکی کو بھی اڑا لے جاتی ہے. اب لڑکی اسے پکڑے ہوئی ہے، اور چادر کے ساتھ ساتھ چادر تو اڑ رہی ہے اور لڑکی بھی اڑتی چلی آ رہی ہے، اور سارا محلہ، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیکھو زابلہ اڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور وہ اڑ کے غائب ہو گئی، چادر کے ساتھ وہ بھی اڑ گئی. صاحب یہ سب کیا ہے؟ تو مارکیز ایک انٹرویو میں اپنے کہتے ہیں کہ دراصل ہم جو اپنے فکشن کی بنیاد بناتے ہیں اس میں ہمارے سامنے وہ حقیقت نگاری کا تصور نہیں ہوتا ہے، بلکہ بولے میں جب بچپن میں تھا تو میں یہ قصہ سنا کرتا تھا، اور وہ میری نانی مجھے قصہ سناتی تھی، میری 2 خالائیں مجھے یہ قصہ سناتی تھیں. سچ جھوٹ الگ ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ایک لڑکی کا کہیں کسی سے عشق تھا، اور وہ اس طرح چھت پہ جا کے دوسرے گھر میں کود کے اور وہ اپنے محبوب کے ساتھ کہیں فرار ہو گئی تھی. لیکن وہ اتنی کلوز سوسائٹی تھی کہ سب لوگوں نے، سارے گاؤں نے اور علاقے والوں نے لڑکی کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور اس گھر کو بدنامی سے بچانے کے لیے یہ کہانی گڑھ لی. اور اس کہانی کو جب گڑھ لیا تو اس پہ سب کو یقین آ گیا، اور جب یقین آ گیا تو وہ ان کے حقیقت کا جو ان کا تصور ذہن میں ہے اس کا ایک پارٹ بن گیا، چونکہ وہ ان پہ اس طرح یقین انہوں نے کیا جیسے یہ بالکل سچی بات ہے. تو جب کوئی آدمی کسی چیز کو بالکل سچی بات کی طرح قبول کر لیتا ہے، بات یہ ہے، تو پھر وہ تو اس کی حقیقت بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ چیز تو ہر جگہ ہے، جیسے آپ کے جو مذہب ہے، اب مذاہب میں کتنی باتیں کہی گئی ہیں. آپ بتائیے ایمان کیا چیز ہے؟ یہ آپ کسی سے کہیں گے کہ رام کچھ نہیں تھا، اب اتنا بڑا واقعہ آپ کے یہاں ہو گیا، رام جنم بھومی کا، اب کس نے دیکھا ہے کیا تھا کیا نہیں تھا. اگر رام کے وجود کے اوپر ہی آپ جو ہے وہ اگر آپ سوالیہ نشان لگا دیں گے تو کیسے کام بنے گا؟ لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ واقعہ ہوا اور وہ ہے. تو آپ کو مذہبی معاملوں کے اندر جو چیز ہوتی ہے سچائی، آپ ہی کے معاملہ میں ایمان، آپ کے اتنی چیزیں ہیں، آپ کبھی ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ وہ آپ کے شعور کا ایک پارٹ بن جاتی ہیں. مذہبی جو باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں، جو آپ کو قصے کہانیوں کے ذریعے بھی سمجھائی جاتی ہیں ہر مذہب میں، وہ آپ کے شعور کا ایک پارٹ بن جاتی ہیں. عوام کے ہو سکتا ہے خواص کے نہ بنتی ہوں. اب عوام کی تو یہ بھی بالکل پارٹ بنا ہوا تھا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے چاروں طرف گھومتا ہے. زمین تو سورج کے چاروں طرف گھوم نہیں سکتی، چونکہ وہی بات کہ جو اشرف المخلوقات کا تصور تھا کہ زمین پہ تو انسان رہتا ہے، تو زمین تو اتنی مہان چیز ہے نا، دھرتی ماتا، کہ وہ کیوں گھومے گی کسی کے چاروں طرف. گھومنے والی چیز ہمیشہ اس چیز کی پوجا اور عبادت کرتی ہے جس کی چیز چاروں طرف وہ گھومتی. یہ بات بھی صحیح ہے. ہم کعبے کے چاروں طرف طواف کرتے ہیں، کعبہ ہم سے بڑا ہے. ہندو میرج جب ہوتی ہے تو آگ ہم سے بڑی ہے، اگنی پوتر ہے،
تو اگنی کے چاروں طرف گھوم کے پھیرے لیے جاتے ہیں. عشق کی دنیا میں آ جائیے تو وہ جو شمع ہے وہ تو معشوق ہے. اب بہت مطلب تھوڑی پروانے کے پیچھے پیچھے گھومے گی، پروانہ چاروں طرف گھومتا ہے اس کے، ہے نا یہ تصور پورا. تو وہ ماننے کو یہ تیاری نہیں ہے کہ زمین کیسے گھومے گی. گیلیلیو نے کہا تو اس کو تو عمر قید اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی، اپنی جان بچا کے بھاگا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو ٹیلیسکوپ ایجاد کر لیا، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کی زمین گھوم رہی ہے، آپ کو جس پہ اتنا ناز ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ مذہبی صحائف میں بھی یہی ہے کہ سورج گھومتا ہے، مذہبی صحائف میں بھی سورج گھومتا ہے زمین کے چاروں طرف. حقیقت یہ کہ زمین گھومتی ہے سورج کے چاروں طرف، دن اور رات اسی سے ہوتے ہیں. آپ اس کو کتنا قبول کرتے ہیں؟ آپ آج کی دور میں بیٹھ کے 21ویں صدی کی بیٹھ میں آپ اس کو اپنے سائنٹیفک فیکٹ کی طرح مانتے بھی ہیں، لیکن جب مذہب کے اعتقاد کی بات آتی ہے تو وہ بھی آپ کی حقیقت کا پارٹ بنا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے مذہبی صحائف میں ایسے لکھا ہوا ہے. یا جو ایوولوشن کا تصور ہے چارلس ڈارون کے، آپ اس چیز کو لکھتے بھی ہیں ایگزام کے اندر. ڈاکٹرز لکھتے ہیں کہ ہم تو بندر اور یہ اور اس کے ذریعے آئے ہیں، لیکن ذاتی زندگی میں وہی ڈاکٹر وہی سائنٹسٹ جو ہیں وہ تو اس کو نہیں مانتے ہیں. مانتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایسے پیدا ہوئے. مطلب مسلمان کہے گا مٹی کے پتلے میں جان ڈالی گئی، ہندو کہیں گے کہ برہمانڈ تھا اور اس میں سے یہ جو پورا سنسار ایک برہمانڈ کی طرح باہر نکل کے آیا ہے، یا یہ کہ سمندر منتھن کیا گیا وغیرہ وغیرہ، یا جو بھی جینیسس کی تھیوریاں ہیں جو کہ بائبل میں ہیں، جو کہ توریت میں ہیں. تو پھر وہاں ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے مطلب عبادت کرتے وقت. تو ایک تو آدمی جو آج کا جو ماڈرن آدمی ہے اس میں بھی اتنے کانفلکٹ ہیں اور اتنی کھائیاں ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہر جگہ رول پلے کر رہا ہے. وہ ایک ہے ہی نہیں، ایک ہے ہی نہیں، وہ ہر جگہ رول پلے کر رہا ہے. کوئی بھی انسان اتنا بٹ گیا ہے الگ الگ کہ اس کی ایک اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے. ایک شخص ہے باہر آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرا پروفیسر ہے، وہ اپنے گھر میں جاتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے میرا ہسبینڈ ہے، تو اس کے بچے کہتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے، تو اس کے بھائی کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور ہر ایک کا رول الگ ہے، ہر ایک کا رول الگ ہے. اسی شخص کے ہوتے ہوئے رول بدلا ہوا ہے، بالکل رول بدلا ہوا ہے. آپ پروفیسر کی بات چھوڑیے، ایک ڈاکو اور ایک قاتل ہے، وہ ڈاکہ ڈالنے جاتا ہے اور آپ اس کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، آپ اس کو کوستے ہیں کہ بھئی ڈاکہ ڈال کے چلے گا، اور اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا آ گئے. اور ابا گھر میں آتے ہیں، ابا کیا لایا آج ہمارے لیے؟ آج بیٹا یہ مال لایا ہوں. تو رول بدل جاتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہوتی ہے، ہم ایک طرح کے ایک قسم کے شعور کی دنیا میں دراصل ہم رہ ہی نہیں رہے. کئی شعور ہیں جو مختلف چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کئی شعور کی پرتیں ہیں. شعور تو ایک ہی ہے مگر شعور کی کئی پرتیں ہیں، اور یہ پرتیں ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئی ہیں، اور ایک پرت سے دوسری پرت کا ٹکراؤ ہوتا ہے، یا کبھی کبھی ایک پرت دوسری پرت کو ڈھک لیتی ہے. اس سے ہماری شخصیت کے اندر ایک خلیج پیدا ہوتی ہے، کھائی پیدا ہوتی ہے. لہذا ایک طرف حقیقت نگاری کا یہ تصور، ایک طرف یہ تصور. وہ اسی ناول میں ہے کہ ایک شخص جس کا مرڈر ہوا ہے، اس کے سر کے اوپر وہ مار کے کلہاڑی اس کو مار دیا گیا تھا، اس کے سر پہ زخم تھا، اس کا مرڈر ہوا ہے، اور مرڈر ہوئے 10-15 سال بیت چکے ہیں. اب اس کی لڑکیوں کی شادی کا زمانہ آ گیا. اب اس کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے. لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو بات چیت جب ہو رہی ہوتی ہے لڑکوں والوں کے ساتھ، اور اس کے بعد تو وہ کہتے ہیں کہ بنا باپ کے تو شادی کی بات چیت کیسے ہوگی؟ تو بنا باپ کے تو ہوگی نہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تقریب چل رہی ہوتی ہے تو کھانے کی میز پہ وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہی مرا ہوا آدمی، اور اس طرح کہ اس کے سر میں زخم ہے اور زخم بہ رہا ہے، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے خاموش. لیکن اسے آنا ہے، چاہے اس دنیا سے آنا پڑے. ان کا کہنا یہ ہے کہ مر گیا تو کیا ہوا، بھائی اس میں تو آنا ہی ہے. یعنی ان کے لیے جو موت ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی فل اسٹاپ ہو کہ اس کے بعد سینٹنس ختم. ان کی یہاں موت وہی ہے، ایک کامہ ہے. جیسا کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے.
دم لے کے، وہ بالکل وہی ہے۔ ایک کاما لگی ہے کہ وہ موت ان کی معمولی چیز ہے کہ مر گیا تو مر گیا، پر اتنی بڑی بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کے رسم و رواج اتنے بڑے ہیں، ریچولس اتنے بڑے ہیں کہ اس میں تو آپ کے بھوت کو چاہے آنا پڑے، آپ کی آتما کو آنا پڑے، لیکن آنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ وہ آدمی نہیں آیا، اس کی آتما ہی آئی ہے، سیدھی سی بات۔ اب یہ وہ اس کو اعتقاد کی سطح پہ اس کو مانتے ہیں کہ اس کو آنا پڑے گا، اس کو وہ یہ دکھا رہے ہیں۔ تو مارکیز یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ تھا، مارکیز یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ لوک کتھاؤں کی طرح سنا، تو میں نے جو زبانی بیانیہ تھا اس کو میں نے تحریری بیانیے کی شکل میں یہاں پر پیدا کیا، کیونکہ یہ بھی ان کا سچ تھا، اور سچ اس لیے تھا کہ یہ بھی ان کی شعور کی دنیا کا حصہ تھا۔ اگر یہ ان کی شعور کی دنیا کا حصہ نہ ہوتا تو یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اس حقیقت کے اندر ایک جادو چھپا ہوا ہے۔ تیسری چیز، یہ جو بہت ہی میں اس کو کہتا ہوں کہ اسی مطلب ایک ناول میں ہے، تنہائی کے 100 سال میں ہی ہے، کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے، جوان ایک شخص اپنی کنپٹی پہ ریوالور رکھ کے خودکشی کرتا ہے۔ اس کی ماں بہت دور، اس سے 100-150 کلومیٹر دور کہیں اپنے گھر میں باورچی خانے کے اندر انڈوں کا آملیٹ بنا رہی ہے، ادھر وہ خودکشی کرتا ہے 150 کلومیٹر۔ اب اس کی جو خون نکلتا ہے وہاں، تو وہ خون کی دھار جو بہتی ہے اس کی کنپٹی سے، وہ خون کی دھار اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ صوفہ نہ گندا ہو، ایسے نکلتی ہے، فرش پہ آتی ہے، فرش پہ قالین ہے، وہ پھر احتیاط کرتی ہے کہ ان کا قالین نہ گندا ہو، اس سے بچتی بچاتی وہ نکلتی ہے دوسرے کمرے میں جہاں کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر نہ پڑے، اس سے بچتی ہے، پھر بچتی ہے، پھر اس طرح گھر سے باہر جاتی ہے، تو چھپ چھپ کے نکلتی ہے، چوراہے کراس کرتی ہے، اور پھر ہوتی ہوئی وہ 150 کلومیٹر جا کے اس گھر میں داخل ہوتی ہے جو اس کا اپنا گھر تھا، جہاں اس کی ماں کھانا پکا رہی ہے، اور سیدھی وہاں جا کے اس گھر میں بھی ہر صوفوں سے، کونوں سے، میزوں سے، کرسیوں سے بچتی ہوئی، اور ٹھیک اس کی ماں کے پاؤں کے نیچے جا کے رک جاتی ہے جہاں اس کی ماں کھانا پکا، اور وہ جیسی وہ دیکھتی ہے خون کی دھار، وہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا گیا، لہٰذا وہ زور سے چیختی ہے، ہائے میری ماں، بے ہوش ہو جاتی ہے دیکھ کے۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ خون کی دھار کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اتنا بھیانک مارکیز کا جو ماسٹر پیس سین ہے، میری نظر میں جو ماسٹر پیس اس نے لکھا ہے، وہ یہ پورا چیپٹر آپ پڑھیے، یہ خون کی دھار والا، ساری دنیا میں ایسا نہیں لکھا گیا۔